حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ ہمارا پرانا سلسلہ جو جاری ہے، ہم اسی ترتیب کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ آخرت کا سفر آخرت کے اندر آنے والے مراحل، ہم وہاں سے لے کر کے مصیبت ایمان والے کو جو پہنچتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی مسلمانوں کو مصیبت آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، مسلمان کا کیا نفع ہے، پھر اس کے بعد مرض الوفات کیا ہے، موت کیسے، روح کے قبض ہونے کی کیفیت کیا، مرنے کے فوراً بعد میت کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کیا فرض ہوتا ہے، پھر میت کو نہلانے کا، میت کے غسل دینے کا طریقہ کیا، میت کو کفنانے کا طریقہ کیا، جنازے میں کیسا رکھنا ہے، جنازے کو کیسے لے کر چلنا ہے، یہاں تک بھی ہم نے بات کی تھی، یہاں تک کہ نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ کی حقیقت کیا، اس کو کیسے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیل بھی الحمدللہ ہم نے سنی ہے۔ یہ ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو آج کل کے معاشرے کے اندر رسم و رواج کے طور پر جو بھی بدعتیں وجود میں آ گئی ہیں وہ نہ ہو، یہ غلطی مسلم معاشرے کے اندر ہرگز نہ ہو۔ قرآن حدیث کے ذریعے سے جو باتیں ثابت ہیں، جن باتوں کا پروف ہے، ثبوت ہے، صرف وہی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، وہی ہم کرنے کے مکلف ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کریں گے وہ بدعت ہے، وہ رسم ہے، وہ رواج ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی کے لیے اتنی تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ جو آخر میں بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ سے متعلق، جنازے کی نماز سے پہلے اگر میت کا دیدار کرایا جائے، لوگ اگر دیکھ لیتے ہیں نماز جنازہ سے پہلے میت کا چہرہ جو اب تک نہیں دیکھ سکے، وہ تو ٹھیک، اجازت ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد اجازت نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد میت کے دیدار کے لیے بلکہ انتظار کرنا، نماز جنازہ کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ میں کہا تھا کہ علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں بھی شمار کیا ہے۔ کتنے سارے لوگ، میں بھی یہ بھی بولا تھا، میں چاہے کتنا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، میت کا بہت زیادہ ایک دم کلوز، بہت زیادہ رشتہ، ایسا کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماموں ہے، چاہے کتنا بھی قریب کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، نماز جنازہ کے بعد کسی کے لیے بھی دیدار اب کرانا نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ہوتا ہے ایسا، کیا اتنے چاہنے والے زندگی بھر انہوں ساتھ دیے، زندگی بھر انہوں خیال کر لیے، کچھ بھی ہو، مرضی اللہ کی، مصلحت اللہ کی، اللہ جانتے ہیں کہ اتنا قریب کا رہ کر نہیں دیکھنے کے پیچھے کیا مصلحت ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر، پروف کے طور پر کئی ساری چیزیں بولا تھا، ان میں سے وہ واقعہ بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ بھی ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں، زندگی بھر خدمت کیے، ساتھ رہے، فائدہ اٹھائے ہیں۔ حضرت کا جب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تجہیز، تکفین، نماز جنازہ عین اس وقت وہاں موجود نہیں ہیں، باقی پورے وقت ساتھ رہنے والے، خدمت کرنے والے انہوں، ہوتا ہے ایسا بالکل الٹا، آسمان نیچے زمین اوپر جیسا، ایسا بالکل الٹا ہو جاتا معاملہ۔ زندگی بھر جو ساتھ تھے وہ آخری وقت میں نہیں ہیں، جو زندگی بھر پھر کے بھی دیکھا نہیں وہ آخری وقت میں ہے ساتھ میں، وہ دیکھا، وہ جنازے کو ہاتھ دیا، غسل کیا، یہ فلان کیا، موقع دیتا ہے اللہ دیتا ہے، مصلحت اللہ کو معلوم، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، اور وہ دیکھنے پر اس محبت کا کیا بھی ثبوت نہیں ہے، وہ آخری وقت میں دیکھا، دیدار کیا تو محبت کر کو نہیں ہے۔ اگر واقعی تمہارے دل میں محبت ہے تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، وہ ہے اصل،
بلکہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ یادیں، یہ رسمیں، ان کو یاد رکھنے کا نہیں ہے، اصل زندہ رکھنا ہے میت کی یاد کو، زندہ رکھنا ہے شریعت کے احکام کو، زندہ رکھنا ہے ان کی یاد کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کا کام کرنا. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے اندر جو فریڈم فائٹرز، جو علماء ہیں نا، ان میں سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ساتھ میں مالٹا کے جیل میں، مالٹا وہاں کے جیل میں انگریزوں نے ڈال دیا تھا. جیل میں بالکل زبردست سردی، انسان بالکل ایسا جم جائے ویسے سردی. جیل میں اپنے استاذ سے کتنی محبت، کتنی محبت. جیل میں استاذ اکیلا نہیں، میں بھی ساتھ رہوں گا بول کے بھی چلے گئے، ساتھ ہیں وہاں پر. پانی ٹھنڈا، تہجد کو استاذ یہ ٹھنڈے پانی سے کیسا وضو کریں گے؟ رات بھر اپنے دو ران پیٹ کے بیچ میں لوٹے کو رکھ کر، برتن کو رکھ کر بیٹھ جاتے رات بھر، تاکہ ذرا ٹھنڈک معلوم نہیں سو رہتے. گرم تو نہیں ہو جاتا پانی، ٹھنڈا زیادہ معلوم ہے. جسم کی گرمی کے ذریعے سے ایسا کرنا بول کے ان کے دل کے اندر کیا محبت رہی ہوگی، محبت کا کیا عالم رہا ہوگا. آج کے ہمارے زمانے کے اندر کون سا اسٹوڈنٹ بھی اپنے ٹیچر کے واسطے، کون سا بیٹا بھی اپنے باپ کے واسطے کر نہیں سکتا. ایسی محبت، ایسی محبت. انتقال ہوا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، نماز جنازہ بھی نماز پڑھ لیے، دفنا دیے، لوگ آ رہے ہیں. جب پہنچے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، زندگی بھر اتنی والہانہ محبت آخر وقت میں دیکھنے کے لیے موقع نہیں ملا. آخر وقت میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں محبت نہیں تھی، کر کو نہیں. اللہ جانتے وہ مصلحت. میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے انتقال پر بیٹوں کو فون کر کے بول دیے، تمہیں آنے سے کیا بھی تمہاری امی زندہ ہونے کا نہیں ہے، تمہیں کیسا آنا کہ ویسا آؤ، یا تمہارے واسطے بول کو شریعت کا حکم کو توڑ کو دیر نہیں کیا جائے گا، فوراً جو بھی جنازہ، نماز، تدفین فوراً عمل میں آ جائے گا، تم آنے کا آؤ. بیٹے کا انتقال ہو گیا، فارغ میں بیٹھے ہیں، حضرت وہیں پر بول دیے میں آپ کو کیا بھی بیٹے کو زندہ کرنے کا نہیں ہے، میں آ گیا بولے تو کیا بھی ہونے کا نہیں، انہیں زندہ ہو جانے کا نہیں. شریعت کا جو حکم ہے اس کے برابر عمل کرتے رہو. میں آ گیا، نہیں آیا تو کیا بھی نہیں، تمہیں کرنے کا کام کرو، نماز جنازہ، تدفین سب کرو، یہی شریعت کا حکم. لیکن میں اور آپ کیا ہماری اپنی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے، دنیا کو بتانا نا میں کتنی محبت کرتا ہوں بول کے فون کرتے رہیں گے، روکتے رہیں گے، نہیں روکو، نہیں میں آ جاتا ہوں. باقی ہزاروں کے لوگوں کا ٹائم برباد ہو جائے کوئی بات نہیں، سب پر ظلم کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بیٹا کتنی دور سے کیسا آپ کو دیکھا، دیکھو لاسٹ میں دیکھو کیا بھی کرنے کا نہیں ہے. یہ دیکھنا کوئی شریعت کے اندر واجب کام نہیں ہے. نماز جنازہ میں شریک ہونا، مغفرت کے میت کے مغفرت کے لیے دعا کرنا، یہ اصل کام. خیر میں یہ بول رہا تھا کہ نماز جنازہ یہ اصل میں نماز کر کے اسے بولتے ہیں، ہے حقیقت میں کیا ہے؟ میت کے لیے مغفرت کے لیے دعا. نماز جنازہ اصل لوگوں کے ذہن میں بالکل ان کا انڈرسٹینڈنگ دیکھو، سوچنے کا انداز دیکھو. نماز جنازہ چھوٹ گئے تو بھی پرواہ نہیں، دیدار ہو جانا میت کا. شریعت بولتی سو دیدار نہیں ہو تو کیا بھی نہیں ہے. نماز جنازہ اصل وہ ہے، اصل وہ ہونا ہے سب. لیکن کتنے سارے لوگ ہیں سیدھا آئے، بھاگ کر آئے، وہ پاکی نہیں کرتے، اسے سائڈ میں کھڑ گئے، خالی دیکھ لیے سب. بالکل الٹا، ہماری اپنی پسند کی چیزوں کو سامنے رکھیں، اللہ رسول کے احکام کو ہمیں سامنے لے رکھیں. خیر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. دوسری بات، ہم یہ اس بات میں تھے کہ نماز جنازہ کون پڑھا ہے. نماز جنازہ پڑھانے میں اسلامی حکومت ہے، اگر مسلم حکومت ہے تو وہاں کے جو حکومت کے سب سے بڑے ہیں نا، وہ اگر اویلیبل ہیں تو وہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی سب سے بڑے تھے تو حضور ہی سے پڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس وقت کے کون بڑے ہیں کہ بادشاہ ان کے ذریعے سے ہو گئے تو اچھا، اویلیبل ہیں، چانس مل گیا اچھا، نہیں تو ان کے نیچے اپنے ڈسٹرکٹ کے جگہ کے جو رہتے ہیں نا، جیسا آج کل گورنر وغیرہ رہتے ہیں، ویسا قاضی اسلامی حکومت کے اندر قاضی بول کے جو رہتے، تو ان قاضی کے ذریعے سے وہ بھی نہیں، ان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے محلے کی مسجد. بلکہ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم اتنی دینا، اپنے بچے کو اتنی دین کی تعلیم دینا کہ تمہارا بیٹا ابا کے نماز جنازہ پر کھڑے ہو کر میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں بول کے وہ کانفیڈنس، اتنا علم اس کے پاس رہنا. نماز جنازہ کا تو کیا کیسا پڑھانا، اتنا تو آنا چاہنا، یہ سب بیسک اسلامی نالج کے اندر ہے. سوئی بنیادی اسلامی تعلیمات یہ تو ہمارے بچے کو دینا ہمیں. تو ہمارا بچہ کھڑے ہو کر ہماری نماز جنازہ پڑھانا، یہ افضل اسلام کے اندر ولی، اس کو ٹیکنیکل ورڈ اسلام کے اندر بولیں گے کہ ولی. جیسا بیٹا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا تو بیٹا یہ نماز جنازہ پڑھانا، امی کا انتقال ہو گیا بیٹا کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھانا. انہیں اپنے امی ابا کے لیے ادا کرنے کے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق.
نہیں آتا نہیں ہے ولی کو تو انہیں کیا کرنا بولے تو نماز جنازہ، ہمارے ابا کی نماز جنازہ نیک صالح آدمی پڑھانا بول کے چاہنا انہیں، کوشش کرنا اس کے واسطے. اور ابا اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب جو ہے نا ان کے پیچھے پڑھنے پر راضی تھے، ان کے پیچھے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. اب نماز جنازہ بھی ان کے پیچھے پڑھنے ابا راضی ہیں، نیک صالح ایسے امام کو دیکھا جائے گا. خیر انہوں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پڑھی جاتی ہیں. لیکن ہمارے پاس نیک صالح کر کے جو میں بولتا ہوں نا، اس پر ایک بات یاد آئی ہے، آگے کے امور بھی ضروری ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا انتقال ہو گیا. اتنے بڑے اللہ کے ولی، پورے آج کل کے ہندوستان کا نہیں، پہلے کا یہ پورا علاقہ مشہور، پورا بہت بڑا علاقہ. جنازے کو لا کے رکھ دیا گیا، ہزار نہیں لاکھوں کا مجموعہ، پورا عوام کا دیوانہ ور ٹوٹ پڑتا ہے. مریدین شائقین جو بھی ہیں نا پورے کے پورے، بہت بڑے دنیا کے بڑے اللہ کے ولی انہوں، تو لاکھوں کا مجموعہ ٹوٹ پڑا ہے. ایک آدمی سامنے آتا ہے، آ کے بولتا ہے کہ حضرت مرنے سے پہلے میرے پاس ایک وصیت کر کو گئے، وصیت کر کو گئے میری نماز جنازہ کون پڑھانا. یہ کوالٹیز، یہ کوالیفائز ہے نا، یہ صفت کس کے اندر ہے کہ ஒரு சில நிபந்தனைகள் ஹஜ்ரத் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு முன்பாக என்னிடத்தில் கூறியிருக்கிறார்கள், யாரிடத்தில் இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்தான் என்னுடைய ஜனாசா தொழுகையை தொழ வைக்க வேண்டும். आपको खड़े को बोलता है, क्या बोलता है, तहज्जुद की नमाज छूट को रहना नहीं, तकबीर उला छूट को रहना नहीं, तकबीर तहरीमा छूट को रहना नहीं, इमाम साहब के साथ हमेशा ज़िंदगी भर बालिग होने के बाद से पढ़ को रहना. असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा गरबा में बोलेंगे. ज़ोहर से पहले कंपलसरी वो छूटना नहीं करते, फजर से पहले कंपलसरी छूटना नहीं, लेकिन असर से पहले की उतना ज़्यादा कौन भी ज़्यादा अहतमाम करते नहीं, वो भी छोड़ को नहीं रहना. पूरी ज़िंदगी नामहरम पर निगाह नहीं पढ़ को रहना, गलत निगाह, गलत इरादे के साथ नामहरम पर निगाह नहीं पढ़ को रहना. ये 4 क्वालिटी इसके अंदर है कि उन्हें मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना. पूरा का पूरा मजमा बिल्कुल खामोशी, सब पर तारीफ. क्या मतलब, पूरे मजमे में कौन भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं मेरे अंदर क्या है ये बोल के खामोश खड़े हैं सब. बार बार ऐलान किया गया, बहुत बार ऐलान करने के बाद वक्त का जो बादशाह है, अल्तमश बादशाह, इस्लामी बादशाह, मुसलमान बादशाह, वो सामने आता है. सुल्तान आके बोलता है हज़रत को, कपड़े हटाकर हज़रत का चेहरा देखकर, हज़रत आप तो इंतकाल कर गए, लेकिन मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में जो राज था ना, रगसियम, ಅದು ಪಾದುಗಾಕಪಟ್ಟ अंदर रगसियम, वो राज को तुम्हें खोल को चले गए ना हज़रत. अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह आपको माफ़ करे, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे बोल के बंद करे. खड़े होकर बादशाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ऐलान करते हैं, ये चारों बातें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर हैं, मैं नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ. वक्त के बादशाह का ये आलम, क्या अय्याशी की क्या चीज़ की कमी थी. एक फ़ोन आ गया तो गुनाह से बचने होता नहीं करते, टाइम ज़रा मिल गया तो गुनाह से बचने होता नहीं, फ्रेंड्स के साथ क्या तो पार्टी का तो गुनाह से बचने होता नहीं. क्या कि अपने आप को बड़ा मजबूर जैसा इंसान समझ जाता, नहीं फ्रेंड्स में होता सोचना, फ्रेंड्स के साथ करो कांते भी चले गए तो ज़रा ऐसा वैसा गुनाह हो जाता. सोच क्या किस चीज़ की कमी थी बादशाह को, वक्त का. खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी. इसके बाद की चीज़ जो मुझे बोलना है, ऐसे वाक़यात पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ भी हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आगे की बात बोलता हूँ. नमाज जनाजा के अंदर 2 टॉपिक है. एक है गाइबाना नमाज जनाजा, बोलते गाइबाना नमाज जनाजा नहीं, मक्के में, ये इराक़ में, शाम में, अमेरिका में, कहाँ के एक इंतकाल होते हैं हमारे जानने पहचाने आदमी, तो उनकी नमाज जनाजा या इंडिया में रहते हुए पढ़े जा क्या, सामने मैयत नहीं, जनाजा हाजिर नहीं, पढ़े जा क्या, इसको बोलेंगे गाइबाना नमाज जनाजा. हदीस में जो बात है साफ साफ समझो आप. हदीस में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 2 या 3 ऐसे सहाबा की नमाज जनाजा पढ़े हैं जो सामने नहीं थे, उनकी लाश, उनका वो जनाजा सामने नहीं है, पढ़े हैं. सौओं के हज़ारों के इंतकाल तो हुए सहाबा, नबी जहाँ है वहाँ नहीं, सब बाहर दूर के इलाके में इंतकाल हुए, हुजूर को मालूम, वो सब नमाज जनाजा पढ़े नहीं हुजूर. ऐसा 1-2 ऐसा करेंगे. जो हबशे के बादशाह का इंतकाल हो गया, सहाबा को जोड़े, आओ नमाज जनाजा पढ़ना है. सहाबा के नकल करने से, सहाबा के बोलने से हम समझ में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ही वो क्वालिटी अल्लाह ताला दिए थे, क्या, जिस तरह से मेराज के सफ़र से वापस आने के बाद, मेराज मुस्तकिल गुज़श्ता साल आपको ये रजब का महीना क्या है, इसमें क्या करना है, रजब के महीने में क्या क्या हुआ, फिर शाबान क्या, शाबान के अंदर क्या क्या करना, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें गुज़श्ता बता दी गई हैं. फिर वही चीज़ बोलने के बजाय इस्लाम की कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मालूम कराना है, इसलिए यही टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूँ. मेराज के सफ़र से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कुफ़ार मजाक करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, क्या कि यहाँ से वहाँ गए थे, कितनी दूर मालूम,
بیت المقدس فلسطین انہوں یہاں سے وہاں راتوں رات وہاں گئے کرتے، پورے نبیوں کو نماز پڑھائے کرتے، اس کے بعد آسمان گئے کرتے، سدرۃ المنتہا تک جا کر کیا ہونے کا کیا ہے سب چیک کرنے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے آگے. اچھا مسجد ہمیں پوچھتے بولو ستنا کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، یہ کیسا وہ کیسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ کیا ہے، اب میں کیسا جواب دوں. اللہ سامنے حاضر کر دی مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کے مسجد اقصیٰ کو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر کرا دیا. بالکل سامنے اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ خصوصیت وہ نبی کی. سامنے دیکھتے ہیں، بولتے جاتے ہیں یہ ستون ہے، یہ سائڈ میں یہ ہے، یہ سائڈ میں. جو وہاں سے آئے تھے نا وہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، بالکل کریکٹ بولتے ہیں، رتی برابر بھی کیا بھی غلطی نہیں بولتے. حالانکہ اللہ کے نبی گئے تو نہیں ہیں وہاں لائیو میں، یعنی زندگی میں سیدھا تو جا کو نہیں ہے، یہ پورے مکے والے جانتے ہیں. اب بولے جیسا انہوں معراج میں رات میں جا کو ہی سو کنفرم ہو گئے، ویسا بعضوں کا ایک دو واقعہ جو روایتوں کے اندر آتا ہے، وہ جنازے کو سامنے کی پوری رکاوٹیں ختم کر کے اللہ کے نبی کی نگاہوں کے سامنے وہ آ گیا جنازہ. تو نبی کی خاصیت ہمیں مکے میں بھی یہاں بھی وہاں بھی کہاں کی انتقال ہوئی، ان کی نماز جنازہ ہمیں یہاں نہیں پڑھ سکتے. جنازہ سامنے رہنا ایک کنڈیشن نماز جنازہ کے لیے. تو ایک تو ہے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں لوگوں کو عموماً یہ اشکال ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. دوسری بات خبر کے کھودنے کے سلسلے میں آگے چلیں گے ہم. نماز جنازہ ختم ہو گئی، اس کے بعد وہاں سے جنازے کو لے کر قبرستان میں جہاں پر خبر کھودی گئی ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، رکھتے ہیں. رکھنے میں اتارنے میں کہاں اتارنا، جب تک جنازے کو کندھوں سے اتارتے نہیں کون بھی بیٹھنا نہیں. کسی کو عذر ہے بیٹھنا چاہتے ہیں تو جنازے کو کندھے سے نیچے اتار کے رکھے تو کون بھی بیٹھنا نہیں بول کے منع ہے حدیث میں. خیر اتار کے رکھ دیے. کدھر اتارنا، قبر کے طرف میں سے کون سے سائڈ قبلہ ہے کہ قبلے کے سائڈ میں اتار کے رکھنا، کیونکہ وہاں سے جنازہ کو اٹھا کو قبر کے اندر داخل کرنا ہے تو وہ جگہ لے جا کے صندوق کو رکھنا. قبر کے اندر قبر کھودنے کا کیسا وہ اسلامی احکام کے اعتبار سے کیا، ایک انسان کی جو ہائٹ ویٹ ہوتی ہے نا، قد انسان کا کیا وہ یہ ہے کہ ہائٹ اس کے مطابق یا تو ہاف انسان کے ہائٹ کے میں سے آدھا اتنا گھڑا گہرائی، لمبائی کتنی ہونا، میت کی کیسی لمبائی ہے کہ اس کے حساب سے ذرہ زیادہ کر میت کی لمبائی کتنی ہے کہ اس سے ذرہ زیادہ. چوڑائی کیا، چوڑائی میں بھی ویسا انسان کا ہاف جو ہائٹ ہے نا اتنا چوڑائی رہنا. تو ایسی قبر کھودنے کے اندر بھی دو ٹائپ ہے. ہمارے یہاں چونکہ نہیں ہے، کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر ہے. یہ مسئلہ آپ جان لو، اسلامک احکام میں سے ہے. یہ قبر کھودنے میں ہے نا دو ٹائپ ہیں. ایک خبر کو بولیں گے بغلی خبر بول کے، اور ایک خبر کو بولیں گے شق کر کے، لحد کر کے جس کو بولتے ہیں عربی میں. لحد کا تو کیا، دیکھو خبر ایسا کھودے ہیں، یہ معمول زمین ہے، زمین میں ایسا کھودے ہیں برابر سے. کھودنے کے بعد ایک سائڈ میں قبلے کی طرف جو حصہ ہے نا، قبلے کی طرف کے دیوار میں ایک الماری کے سکا اندر بنائیں گے، المار کے جیسا باقاعدہ یا المار کے جیسا اندر بنائیں گے. مردے کو لاش کو اتارنے کے بعد وہاں اندر قبلے کی طرف کر کے اندر کر دیں گے. اب اوپر سے دیکھنے والے کو جنازہ دکھے گا نہیں. اب جو بھی مٹی ڈالتے ہیں فل اپ کرتے ہیں، ہمیں جنازے کے اوپر ڈائریکٹ میت کے اوپر گرنے کا نہیں، پورا کا پورا خالی گھڑے کو ہمیں بھرتے ہیں، فل اپ کرتے ہیں. ایک لحد خبر کو اسے بولیں گے. اور ایک خبر ہے شق کر کے. شق کا تو کیا، ایک تو گھڑا کھود ڈالے، گھڑا کھود جانے کے بعد جو نیچے کا جو گھڑا ہے نا اس میں نالی کے جیسا، بولتے ہیں غلط سمجھنے کو سمجھانے کے لیے میں اسٹوڈنٹس کو بھی بولنے کا ایسا، ایک موری جیسا نالی رہتی نا سائڈ میں ایسا ہے، پھر اس کے بعد ایک نالی رہتی نا ویسا بالکل میت کو فٹ کرے جیسا اتنا ایک گھڑا، چھوٹا سا ایک گھڑا، اس میں میت کو رکھ دے برابر فٹ ہو گیا. اب اس کے بعد تمہیں کیا رکھنا ہے، وہ جو جس طرح سے بانس کی لکڑیاں جو رکھتے ہیں نا وہ رکھ کر حسیر وغیرہ ڈالنے کے بعد اب جو مٹی ڈالنا ہے ڈال کے بند کرنا. ہمارے یہاں چونکہ دو طریقے ثابت ہوئے، دو بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہماری اپنی لاپرواہی ہے، اللہ معاف کرنا. طریقے یہ دو اسلام کے اندر ثابت ہوئے، سو اس میں آگے پیچھے اونچ نیچ ہو جاتا ہے. اس میں حضرت ایک صحابی ہیں، انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے میت مجھے قبلے کی طرف سے لے کو خبر میں اتارنا، فلاں کرنا، ٹہنی کو لگانا، اور میرے لیے لحد خبر ایسا اندر کا جو الماری کے سائڈ کا ہے نا بغلی خبر جس کو بولیں گے، بغل کے جیسا بغلی خبر بول کے وہ میرے لیے بنانا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. یہ بولنے کے ریچ میں واقعہ بولتا ہوں، جیسا رسول اللہ کے لیے، تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی خبر بنائی گئی. بلکہ اصل میں ایک واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد اب قبر کھودنا ہے. خبر کیسا کھودنا، دو ٹائپ ہے. ایک تو جیسا میں بولیا شق، اور ایک ہے بغلی خبر لحد. کون سا کرنا، صحابہ بحث کرتے کیا کرے جا بات کرتے ہیں. اب صحابہ ڈیسائڈ کیا کریں. مدینہ منورہ میں خبر کھودنے والے دو ٹائپ خبر کھودنے والے دو ہیں. ایک وہ بغلی خبر بنانے والے، وہ ماہر، وہ انداز میں مٹی گر نہیں سکا، ایک گھڑا بنا کو رکھنا سائڈ میں، وہ ایک ماہر، وہ ایک صحابی ہیں. اور ایک صحابی ہیں جو شخص خبر بنانے والے، نالی کے جیسا بالکل بیچ میں، دو بھی ہیں.
دونوں کو بول کو بھیجیں گے کون فسٹ آتے کہ وہ خبر بنائیں گے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ اپنے رسول کے لیے اپنے محبوب کے لیے جو افضل ہے وہ چنا پسند کرے گا. تو لہد خبر بنانے والے فسٹ آئے. مٹی اس کے واسطے لائق بھی رہنا ضروری بات ہے. ہمارے اکابر لکھتے ہیں مٹی اس کی لائق ہے, یعنی ایسا سائڈ میں گھڑا خود کو رکھے ہیں, میت کو لے آئے دفنائے, جب تک بھی وہ گرے نہیں سو رہنا بولے تو ویسی جگہ ہو جہاں گھٹے رہتی, جہاں بالکل لوس رہتی, بالکل یہ رہتی نرم رہتی مٹی, وہ فوراً گر جائے گا. ایسا سب گیپ ایسا رہے گا نہیں. وہ تو جہاں جو لائق ہے جو مناسب ہے وہ کرنا جائز, جیسا ہمیں کرتے ہیں وہ بھی جائز. یہ دو طریقہ سے چھوڑ کو ہمیں اگر کرتے ہیں جائز ہے, لیکن افضل کرنے کا یہ دو طریقہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لہدی خبر بنائی گئی بول کے وہاں روایتوں سے معلوم ہو گیا. باقی یہ ہے کہ خبر کے اوپر بات بہت لمبی جاتی ہے, آگے بھی میرے خیال میں ایسا چلے گا سکا سلسلہ. یہ خبر کو کیسا بنانا ہے بولے تو اونٹ کے کوہان, جیسے بیل کو تمیل کر کے بولیں گے نا تمیل میں کوہان, ایسا انداز میں بنانا خبر. جیسا کہ ہمارے یہاں بناتے چوکور ڈبہ, یہ انداز میں نہیں بنانا ہے. ڈبہ کر کے چھوڑنا نہیں ہے, سطح بھی کر کے چھوڑنا نہیں, ذرا ایک بالش زمین کے اوپر سے اتنے حصہ معلوم ہونا کہ یہ خبر ہے. حضرت ایک صحابی کا انتقال ہوا, عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ, ایک صحابی ان کا انتقال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے, وہ ایسی جگہ عام قبرستان نہیں, وہ ایسی جگہ انتقال ہوا, ان کو دفنایا گیا. تو ایک پتھر سائڈ سے لے کو اللہ کے رسول ان کے سرحانے قبر کے پاس گاڑے, گاڑ کو بولے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں کبا یہاں آئے تو بھی پہچان لیجا تمہارے بھائی کی خبر یہ کر کو, کیونکہ نارمل قبرستان نہیں تھی, اس کے واسطے کر کو اللہ کے رسول ایسا کرے. سو اچھا سمجھو, وہاں سے رکھو. غلط میسیج لینے والے کیا لے لیے بولے تو اچھا تب وہ سڑک کے پاس پتھر رکھے جا جیسا ہے بول کے اب کتبہ چرکنا شروع کر دے. لوگ تو بہت زیادہ نا اس میں آج کل تو بہت زیادہ ایک دوسرے فخر کا شان کا معاملہ بن گیا ہے. باقاعدہ نام لکھو, انہوں کب پیدا ہوئے, کب انتقال کرے, کس کے بیٹے کس کی بیٹی, پورا کا پورا لکھو لگایا جاتا. صحیح نہیں. خبر پر پھول کے چادر چڑھاتے لوگ, کتنی جگہ کرتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے, پھول سے چادر بنا کو پورے خبر کے اوپر چڑھاتے, جائز نہیں. غلط چادر چڑھاتے, جائز نہیں. ایک روایت ہے عموماً جمعے کے خطبے کے اندر بھی پڑھی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے حضور کی اونٹنی بدکتی ہے. حضور فوراً اتر کو اونٹنی کو تسلی کرا کو بولے کہ یہاں دو خبر ہیں, یہاں دو خبر والوں کو بھی اللہ عذاب دے رہے ہیں. وہ عذاب کی وجہ سے وہ جانور کو احساس ہوا, بدک گیا, سو مدم پیڑی کر دے کر بولیں گے نا جانور کو, وہ ہو گیا. سو وہ کیا بھی نہیں بول کو اونٹ کو تسلی دیے, اترے, ایک درخت سے ایک ڈالی توڑے, ڈالی توڑ کر دو آدھا کر کے ادھر یہ خبر میں یہ خبر میں گاڑے ہو سے ڈالی, پھول نہیں. وہ رکھ کچھ پورے جتنے بھی لوگ پھول چڑھاتے, پھول کی چادر چڑھاتے, حضور وہ کرے نا, حضور کریں گے سو ٹہنی, وہ بھی حضور کا ہاتھ تمہارا ہاتھ بھی ایک ہو گیا کیا. حضور یہ بول کو بولے, علماء لکھنے والے لکھتے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے کیا بولے معلوم, حضور جب تک یہ دو ڈالیاں تر تازہ رہیں گی جب تک ان کو عذاب نہیں ہوگا. پھول چڑھائے نہیں حضور, کوئی سا پھول بھی نہیں. تو پھول چڑھانے والے سب یہ بول کو حضور کرے نا, حضور کرے نا. وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اما احدهما كان لا يستنزه عن البول, ایک آدمی کی غلطی کیا بولے تو پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں, اور ایک آدمی کیا کہ تو چغلی کھانے والا. وہ دو کام انہوں زندگی میں کرے بول کو دو جنے کو خبر میں عذاب ہوتا ہے. اب میں لگایا ہوں نا یہ تازہ رہے تک ان کو عذاب کم ہوگا, عذاب نہیں ہوگا. بول حضور کی دعا کی برکت سے کھڑے ہو کو دعا کرے حضور. اب خبر کے پاس کھڑے ہو کو دعا کرنے کا بھی مسئلہ آ جاتا. خبر کے پاس ہاتھ اٹھا کو دعا کرنا یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا. ہاتھ اٹھائے بغیر تمہیں دعا کرتے ہیں بولے تو ایسا کرے جا. ہاتھ اٹھا کو دعا کرنے کا ہے بولے تو دعا کرنے والے بھی ساری پبلک بھی پورے کے پورے قبلے کی طرف پھر جانا. کدھر قبلہ ہے کہ ادھر, خبر والے کے پاس پوچھنے کا یہ نہیں آنا, پورے ادھر قبلے کی طرف پھر جا کو دعا کرنا. کیا کرنا ہے, وہاں سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں, پاؤں کے پاس جا کے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں آمن الرسول بما انزل لاسٹ تک یہ پڑھنا ہے. صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر سر کے اوپر سے لے کر وہاں کے سر کے پاس سے پاؤں تک بھی پانی ڈالیں. ایک بار 40 دن تک بھی 20 دن تک بھی پیسے رکھو, آدمی کو سلیکٹ کر کو انہیں پانی ڈالتے رہنا نہیں. اس وقت مٹھی ادھر ادھر چل جانا نہیں, برابر سیٹ ہو کر رہنا, خبر کا نشان دکھنا کر کو پانی ڈالتے. سو تو ایک بار پانی ڈالتے. ٹہنی کو کیا بھی وہ اجازت ہے, جیسا حدیث میں دیکھے ایک ٹہنی گاڑے جا, پھول چڑھانے کا کی چادر چڑھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے شریعت کے احکام, اسلامی احکام, کوئی دوسری چیز جو آتی ہے وہ بدعتیں ہوتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر وہاں کھڑے ہو کے کھجور بانٹنے کا ایک رواج ہے, کھجوراں بانٹیں گے لوگ, بالکل غلط چیز ہے یہ. خیر انشاءاللہ اللہ آگے موقع دے گا تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو کچھ کہا گیا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. جو حضرات سنت میں پڑھے وہ سنت کریں.